حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی. یعنی قیامت کوئی اور مرحلے کے لیے اور کسی اور مرحلے کے بعد کے حساب و کتاب کا نام نہیں. حساب و کتاب موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے موت کے وقت جب ملک الموت آتا ہے تو ہمارے یہاں بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ آئے گا اور ہماری روح قبض کرے گا، کتنی مشکل سے ہماری روح نکلے گی اور کیا تکلیف ہوگی. تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جب مومن کی موت آئے گی تو ایسے وہ شخص یعنی ملک الموت اس حالت میں آئے گا جیسے ماں اپنے بچے کے لیے آتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ جتنی شفیق و مہربان ہوتی ہے اسی شفقت کے ساتھ ملک الموت اپنے ساتھ لے کر جائے گا. اس لیے بہت سے واقعات ایسے ہیں اور بعض افراد کے خواب بھی اس طریقے سے بیان ہوئے ہیں کہ جب ہماری موت آ رہی تھی، شہادت کی موت تھی یا ویسے ہی کوئی حادثاتی موت تھی، تو ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے فرشتے قطار در قطار ہمارے پاس آ رہے ہیں اور بہت پیار اور محبت سے ہمیں لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے پیاروں کو اس طرح سے واقعات سنائے ہیں. تو اس وقت سے ہی حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. اب اگر کسی کی دنیا کے اندر زندگی خراب ہے، جس طریقے سے علی بھائی نے بھی سوال کیا کہ اگر کوئی دنیا کے اندر تکبر اختیار کرنے والا ہے، دنیا کے اندر مغرور ہو گیا ہے، اس کی موت بہت زیادہ سخت ہے. اور عذاب قبر میں جس کے بارے میں سب سے زیادہ روایتیں آئی ہیں وہ ظالم کے بارے میں آئی ہے، جو دنیا میں ذرا سی طاقت ملنے کے بعد دوسروں پر ظلم ڈھایا کرتا تھا. موت کے بعد اس کا انجام بہت زیادہ سخت ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفطار کے اندر کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار نے کے سامنے کس چیز نے مغرور بنا دیا ہے؟ ساری طاقت اس کی تھی، اس نے کچھ حصہ تجھے دیا ہے، کس چیز نے مغرور بنا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ خدا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا تھا، صحیح اعضاء و جوارح دیے تھے، جوانی دی تھی، اس نے جمال دیا تھا، مال و دولت دی تھی، اولاد دی تھی، ماں باپ دی تھی، اتنی اچھی دنیا فراہم کی، پھر کیوں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور اس کا تکبر اختیار کرنے لگ گیا ہے؟ ایک بہت چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ بہلول دانا اور ہارون رشید کا ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ بہلول کچھ لائنیں بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑتے جا رہے ہیں. تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مخلوق کی خالق سے سلو کروا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا کہ پھر سلو ہو گئی؟ تو کہا کہ خالق تو مان رہا ہے، مخلوق نہیں مانتی. پھر اگلے دن ملاقات ہوئی تو پھر دیکھا کہ یہی کام بہلول کر رہا ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا سلو کروا رہا ہوں خالق کو اور مخلوق کی. اب سلو ہو گئی. کہا کہ چونکہ وہ قبرستان میں موجود تھے، کہا کہ اب مخلوق تو بہت کہہ رہی ہے خالق سے کہ سلو کر لے، لیکن اب خالق نہیں، وہ وقت گزر چکا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر موجود تھے تو کچھ اصحاب آئے اور ان کے عرض کرنے لگے کہ فرزند رسول، ہم کبھی حدیث رسول سناتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. تو امام سجاد نے فرمایا کہ کیا تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا کہ جو مذاق اڑانے والے حدیث رسول؟ کہا نہیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا. اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی موضوع کے اوپر ایک حدیث سنائی. کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں افراد کو محسوس کرتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے لاشے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ برا انسان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ دیر سے مجھے دفناؤ، اور جو اچھا ہوتا ہے کہتا ہے کہ جلدی کرو اور مجھے قبر کے سپرد کرو. تو جب یہ حدیث رسول سنا رہے تھے امام سجاد تو اس شخص نے کہا کہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب وہ کھڑے ہو کر چاہے تو وہ گردن بھی اڑا سکتا ہے، وہ اپنے اطراف کے لوگوں کی، وہ مردہ کھڑے ہو کر مار بھی سکتا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے یہ جملہ حدیث رسول کا مذاق اڑانے کے لیے کہا ہے تو خدا تجھے بھی اسی حالت کے اندر اس دنیا سے اٹھائے. اور یہ بھی حدیث کا جملہ ہے کہ جو اچانک موت آتی ہے نا، اگر مومن کے لیے آئی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ با ایمان مر جاتا ہے، اور اگر منافق کے لیے یا کافر کے لیے اگر موت آتی ہے تو وہی اس کے لیے عذاب ہے. تو یہ جو شخص جو مذاق اڑانے والا تھا، کچھ دنوں کے بعد اچانک اسے موت آ گئی، اور اچانک موت آئی تو جو اس کے اطراف کے افراد تھے وہ آئے پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ جو آپ نے حدیث بیان کی تھی حدیث رسول کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دیر سے دفناؤ، پہ نے یہی جملے اس نے ادا کیے اور اس کی آوازیں ہم نے سنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ دیر سے مجھے دفناؤ، تاخیر سے دفناؤ، کیونکہ میرا قبر عذاب انتظار کر رہی ہے. یا اللہ. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا تحفے ان کے لیے بھیجے ہیں. ایک پوری روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو اپنے حواریوں سے کہا کہ یہاں سے جلدی آگے بڑھو. سوال کیا کہ کیوں آپ یہ فرما رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس سرزمین میں ایک ایسا شخص دفنایا گیا ہے کہ جس کے اوپر بہت عذاب آ رہا ہے اور ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ عذاب ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے. یا اللہ. جب واپسی پر اسی مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں تو اپنے حواریوں سے کہا کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ اور سکون کے ساتھ بیٹھو، آرام سے یہاں سے گزرتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو وہی مقام ہے کہ جہاں پر آپ نے فرمایا تھا جلدی بھاگو. تو کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے یہ وہی مقام ہے، لیکن اب جس شخص کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا اس کا ایک بچہ تھا، بیٹا تھا، اور اس نے اللہ کا نام لے کر تعلیمات حاصل کرنا شروع کی. تو جب نام پروردگار اس نے لیا ہے اور تعلیمات حاصل کرنا شروع کی تو پروردگار اتنا غفور و کریم ہے کہ اس نام پروردگار کی وجہ سے اپنے
اس کے باپ پر سے عذاب کو ساقط کر دیا، سبحان اللہ. اور اب اس کے اوپر عذاب باقی نہیں رہا، اب پروردگار کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں سے آرام آرام سے چلو، انشاءاللہ ہم پر بھی رحمت پروردگار نازل ہو. چھوٹا سا سوال اگر بیچ میں یہ کروں، کیا ہم اپنے پیاروں سے وہاں ملتے ہیں قیامت کے اندر یا قبر کے؟ عالم برزخ میں جب آپ جاتے ہیں؟ دو اس کے اندر سینیریوز بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں کی جو دنیا ہے وہ اس دنیا سے بہت مختلف ہے. قرآن مجید کہتا ہے فلا انصاب بینہما، حسب نسب سب ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہنچتا ہے انسان تو اولاد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں، بھائی بھائی کو بھول جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سے ایک اور سینیریو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو متقین افراد ہیں، جو نیک افراد ہیں، اگر اس کے اندر کچھ کسی کے اندر مستحبات کی کمی رہ گئی ہے، کچھ مکروہات کو زیادہ انجام دیتا تھا، کوئی ایسے مسائل ہیں، لیکن ہے سب جنتی، تو پھر یہ ایک ہی مقام پر جنت میں جمع ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے اگر یہ بدکار ہیں، برے افراد ہیں، تو پھر پروردگار نے سب کے اوپر بھی ایک ساتھ ہی عذاب نازل کرتا ہے. بہت خوبصورت باتیں ہیں. ویسے تو بات مفتی صاحب نے مکمل کر دی ہے اور کوئی خاص اس کے اندر بات نہیں ہے، لیکن روایت کا ایک جملہ اس طرح سے ہے کہ ایک چیز عجیب ہے اور دوسری چیز عجیب تر ہے، ایک چیز نزدیک ہے دوسری چیز نزدیک تر ہے، ایک چیز سخت ہے دوسری چیز سخت تر ہے. سوال کیا گیا کہ یہ کون سی چیز ہے جو عجیب ہے اور دوسری چیز عجیب تر ہے؟ کہا کہ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا غافل ہو جانا یہ زیادہ عجیب ہے، عجیب تر ہے. کہا ایک چیز نزدیک ہے اور ایک نزدیک تر ہے. کہا قیامت نزدیک ہے، قرآن مجید کی آیت ہے قیامت نزدیک ہے، لیکن قبر نزدیک تر ہے. اور پھر جب سوال ہوا کہ ایک چیز سخت ہے اور دوسری چیز سخت تر ہے، اسے کیا مراد ہے؟ کہا جو قبر سخت ہے وہ ٹھیک ہے سخت ہے، لیکن سختر یہ ہے کہ انسان خالی دامن اس قبر میں چلا جائے. خالی ہاتھ جانا زیادہ سخت ہے کہ انسان قبر میں اس حالت کے اندر چلا جائے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھرے ہاتھوں کے ساتھ اور بھری جھولی کے ساتھ قبر کے اندر جائیں.